الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے تمام طلبہ ساتھیوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر دو قسم کے انعامات ہوتے ہیں۔ ایک وہ انعامات ہیں جن کا تعلق انسان کی روحانیت اور روح کے ساتھ ہے، اور ایک انعامات کی قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ ان انعامات میں سے جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اس میں ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بحمد اللہ ہم پاکستان کے رہنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ 14 اگست 1947 یہ وہ دن ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جس کو ہم یوم آزادی کے نام سے مناتے ہیں۔ اور آج آپ حضرات یہ جو ایک محفل دیکھ رہے ہیں، ایک تقریب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ اسی ایک نعمت کے شکر کی بنا پر قائم کی گئی ہے۔ میں مزید وقت لیے بغیر اس تقریب کا آغاز کرنے کے لیے، تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے اپنے ہم سبق ساتھی تخصص فی الفقہ الاسلامی کے طالب علم محمد بلال سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنا يؤفكون صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. ایک شعر عرض ہے کہ چاند کو اور بھی رفعت کی تمنا تھی، چاند کو اور بھی رفعت کی تمنا تھی، اس لیے تو میرے پرچم پہ اتر آیا ہے. میں اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے درجہ سادسہ کے طالب علم محمد اویس بن انور سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک ملی نغمہ پیش کریں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے، قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کا جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو
باعث کے یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خائص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھی محمد اویس انور جو آپ کے سامنے ایک ملی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عاجزانہ درخواست کروں گا محتمم جامعہ ہادہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ اکرام، آج اس وقت ہم یہاں جس نسبت سے جمع ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن عزیز، ملک عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور ہمارے اس وطن عزیز کو جو آزادی ملی اس کی تاریخ سے یقیناً ہمارے ملک کا ہر فرد بلکہ بچہ بچہ واقف ہے کہ 14 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ
عزیز وطن اور ملک یہ معرض وجود میں آیا ہے، اور یقیناً اس بات سے بھی ہمارے اس ملک کا ہر شہری واقف ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ بالکل کوئی اچانک یا حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس ملک کے بننے میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ لاکھوں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کا خون بہا ہے، جان، مال، وطن، اسباب کی قربانیاں دی گئی ہے، اور اتنی قربانیوں کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک عزیز حاصل ہوا ہے۔ اور آج ہمارے اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہمیں وطن ملا، آزادی ملی، اس کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس تاریخ سے اور ان لازوال قربانیوں سے کما حقہ واقف نہیں ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی اور پہلی چیز ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، آباء و اجداد نے اس ملک کے حاصل کرنے کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی۔ انسان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے تو آپ یقین جانے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی قربانیاں دی گئی، بڑوں نے دی، بوڑھوں نے دی، جوانوں نے دی، بچوں نے دی، مردوں نے دی، عورتوں نے دی۔ اور ہجرت کے وقت آپ حضرات جانتے ہیں، تفصیلات آپ حضرات کتابوں میں پڑھ لیں کہ وہاں سے جو ہمارے مسلمانوں کے قافلے لٹے پٹے آ رہے تھے، ٹرین کے ذریعے سے، سڑکوں کے ذریعے سے، تو ایک بڑی تعداد تو ایسی تھی جو کہ راستے میں ہی شہید ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ تاریخ پڑھ لیں کہ جو ٹرینیں ہندوستان سے پاکستان پہنچی ہے تو بہت ہی کم افراد اس میں ایسے ہوں گے جو زندہ بچے ہیں، اور ہجرت کرنے والوں کے گھرانوں میں شاید کوئی بھی گھرانہ آپ کو ایسا نہیں ملے جس میں کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ تو یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اس کے پیچھے ایک عظیم جد و جہد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند جو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے، تو پاکستان کی آزادی کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ایک بڑی جد و جہد موجود ہے، عملاً بھی حصہ لیا، جانوں کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی، وطن اور اسباب کی قربانی بھی دی، اور پاکستان بننے کے بعد جب ہمارے اس نئے ملک کا دستوری خاکہ اور آئین بن رہا تھا تو آپ حضرات شاید جانتے ہوں گے کہ اس میں بھی ہمارے اکابر علماء دیوبند کی خدمات حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کو جان لینی چاہیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشاورت کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ وطن بنا ہے، اور مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے، پاکستان کا حصہ تھا سقوط بنگلہ دیش سے قبل، وہاں حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ اور یہ جو ہمارا مغربی پاکستان ہے، موجودہ ہمارا ملک ہے، اس میں متکلم اسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ اور پھر جو دستور بنا، آئین اور قوانین بنے، اس میں بھی ہمارے انہی علماء حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان تمام حضرات کا بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو ہمارے جن علماء کا تذکرہ ہوا، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی، ان سب حضرات کی ایک بڑی جد و جہد ہے پاکستان کے لیے اسلامی آئین بنانا، قوانین بنانا، تو اس پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں۔ لیکن ہمارے ان علماء دیوبند کی یہ خدمات، یہ قربانیاں کیوں ہمارے نظروں سے اوجھل ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، اور یہ ہمارا ملک ہے۔ اور جس طرح ہمیں ایک پکا اور سچا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک سچا محب وطن ہونا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کہ سب سے پہلے ہم ایک پکے اور سچے مسلمان ہوں، ایک باکردار ایمان والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت تھی، اور اسلامی اعتبار سے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو ہمارا یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ لیکن اب بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم ایک پکے اور سچے مسلمان بنیں، صحیح راسخ العقیدہ مسلمان بنیں، جو دین کے ہر شعبے پر عمل کرنے والا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے، پورے کے پورے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، صرف عبادات تک ہمارا یہ دین محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ دین اسلام، یہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب کے مجموعے کا نام ہے۔ اور ہمارا یہ دین اسلام یہ صرف عبادات کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا، بلکہ دین کے ہر شعبے میں ہمارے اس دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں معاشرت، آداب معاشرت، پوری صورتیں اتری ہے کہ جس میں باقاعدہ معاشرت کے آداب سکھائے گئے، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا، کمرے میں داخل ہونے کے آداب کیا، پردے کے آداب کیا ہے،
یہ سب آداب، مجلس کے آداب کیا ہے، گفتگو کے آداب کیا ہے، قرآن کریم میں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف نفس عبادات تک محدود رہنا یہ کامل ایمان نہیں ہے، یہ تکمیل ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اگر صف اول کا نمازی ہوں لیکن خدا نہ خواستہ میرے معاملات خراب ہے، میری معاشرت خراب ہے، میرے اخلاق خراب ہے، تو پھر میں کامل مسلمان نہیں ہوں۔ بلکہ جہاں ضروری ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو، میرا عقیدہ صحیح ہو، وہیں پر ضروری ہے کہ میرے عبادات میں بھی مجھ پر کوئی حقوق اللہ لازم نہ ہو، میرے ذمے نہ ہو۔ ایک صاحب ایمان اس طرح زندگی گزارے کہ اس پر قضا نمازیں نہ ہو، قضا روزے نہ ہو، اس کے ذمے سابقہ زکوٰۃ واجب نہ ہو، اس کے ذمے حقوق العباد واجب نہ ہو۔ اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی درست ہو۔ حلیہ میں نے دینی بنایا ہوا ہے، تسبیح میرے ہاتھ میں، صف اول کا نمازی ہوں، لیکن لوگوں کے حقوق میں مار رہا ہوں، میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہا، میں حق تلفیہ کر رہا ہوں، کسی سے پیسے لے لیے اور دبا لیے، کسی کی زمین دبا لی، میراث میں کسی کو حصہ نہیں دیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہے، میں اپنی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا، جہاں میں ملازم ہوں میں اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ادارے کو وقت نہیں دے رہا، یہ سب حقوق العباد ہے نا۔ اور حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے، وہ تو اللہ پاک مہربان ذات ہے، چاہے معاف کر دے اگر اللہ پاک چاہے، لیکن حقوق العباد کے لیے بھی یاد رکھیں اللہ پاک اس طرح معافی نہیں دیتے جب تک کہ انسان ادا نہ کر لے یا اس بندے سے معاف نہ کروا لے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ حق العباد جو ہے، حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے، تو میرے معاملات بھی ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میری معاشرت اور اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ میرا پڑوسی کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں لیکن میرا پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، میں نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت ہے اور بڑی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی صدقات دیتی ہے، نفلی نماز تہجد پڑھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ایک عورت ہے زیادہ نوافل کا، نفلی عبادات کا اہتمام تو نہیں کرتی لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرتی کردار اور رویہ کیسا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہماری معاشرت کیسی ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھ لیں معاشرت کی طرف بھی ہم توجہ دے دیں کہ میری معاشرت کیسی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اخلاق اور کردار کا بھی ہم جائزہ لیں کہ اس میں ہم کتنے مسلمان ہیں۔ آیا میری زبان محفوظ ہے؟ میں اپنی زبان پر قابو رکھتا ہوں؟ میری زبان گناہوں سے محفوظ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ نجات کس چیز میں؟ چند باتیں آپ علیہ السلام نے بتائی نا، طلبہ حدیث پڑھ چکے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے چند باتیں بتائی، اس میں ایک کیا تھا؟ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تو ایک ہے تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے۔ آج سب سے زیادہ گناہ ہم اس زبان کے ذریعے کرتے ہیں، غیبت ہم اس زبان سے کرتے ہیں، چغلی ہم اس زبان سے لگاتے ہیں، تہمت اور الزامات ہم اس زبان سے لگاتے ہیں، جھوٹ ہم اس زبان سے بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ فحش کلامی، بد کلامی، گالم گلوچ ہم اس زبان سے کرتے ہیں۔ کتنے گناہ ہم دن رات میں کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ہماری آنکھیں محفوظ ہیں، ہم غلط نہیں دیکھتے، ہم بد نظری نہیں کرتے،
نامحرم کو نہیں دیکھتے، ہمارے کان محفوظ ہے غلط سننے سے، ہمارا دل اور دماغ محفوظ ہے غلط سوچوں سے، ہمارے اعضاء اور جوارح محفوظ ہے گناہوں سے. تو ہر شعبے میں دیکھنا ہے کہ میں کس شعبے میں کتنی کمزوریاں ہیں میری. عقائد کو بھی دیکھنا ہے، عبادات کو بھی دیکھنا ہے، معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور معاشرت اور اخلاق کو بھی دیکھنا ہے، اور ہر شعبے میں مسلمان بننا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری طرف میں نے عرض کیا اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اپنے وطن کی محبت ہمارے دل کے اندر بسی ہوئی ہو، رگ رگ میں پیوست ہو. اور یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ ہر انسان اپنے وطن کی مٹی سے محبت رکھتا ہے، اور یہ ایک فطرت اور غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم پلے بڑے ہیں، جہاں ہم کھا پی رہے ہیں، جہاں ہم جی رہے ہیں، اس ملک کے ہم پر حقوق نہیں ہیں. کتنے حقوق ہیں. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں، کہہ رہے بھائی اس کی وجہ سے ملک خراب ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے اس نے ملک کو لوٹا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، وہ کہہ رہے یہ غلط کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کر لیں. کم از کم میں ایک سچا پکا پاکستانی بن جاؤں، اور میری ذات سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ملک کے حق میں نقصان دہ ہو. آج مصیبت یہ ہے، میں خود بھی لگا ہوا ہوں، اگر میرا بس چلے تو میں بھی لوٹ لوں گا، میں بھی لوٹ مچاؤں گا، لیکن میں الزام دوسروں کو دوں گا فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم فلاں کو چھوڑ دیں، ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. میں دیکھ لوں کہ میں تو ایسا عمل نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں ایک سچا پکا کم از کم پاکستانی بن جاؤں، تو میں اپنی ذات کی اصلاح کر لوں. تو اس طرح اگر ہر ایک اپنی ذات کی اصلاح کر لے گا تو یاد رکھیں کہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا. لیکن آج مصیبت یہ ہے اور کمزوری یہ ہے کہ بجائے آج ہم اپنی اصلاح کرنے کے، ہم دوسروں پر نکتہ چینی میں مصروف ہیں. فلاں اس طرح کر رہا ہے، فلاں اس طرح کر رہا ہے، اور آج دشمن ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہا ہے. آج فرقوں میں ہم تقسیم ہیں، لسانیت میں ہم، زبانوں میں ہم تقسیم ہیں، صوبائیت کے اعتبار سے ہم تقسیم ہیں، قوموں میں ہم تقسیم ہیں، جماعتوں میں ہم تقسیم ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم ہیں. آج کون سی چیز میں ہم مسلمان متحد ہیں؟ اور یاد رکھیں سب سے نقصان دہ اور بدترین چیز یہ نا اتفاقی اور اختلاف ہے. سب سے زیادہ فائدہ جو دشمن کو ملتا ہے وہ ایک تقسیم سے ملتا ہے، اختلاف سے. اور یہ اتحاد اور اتفاق یہ ایسی ایک بابرکت اور فائدہ مند چیز ہے کہ جب اتحاد اور اتفاق، آپ ایک گھرانے کی مثال لے لیں. ایک گھرانہ ہے، مثال کے طور پہ 4-5 بھائی ہیں، اگر وہ متحد متفق ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان میں قلبی اتفاق موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک قوت ہوتی ہے. یا اگر ایک گھرانہ متفق، ایک خاندان متفق، ایک قوم متفق، دشمن کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جہاں اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑ گئی، چاہے وہ آپس کے ایک گھرانے کے بھائیوں میں پڑ گئی، ایک خاندان میں پڑ گئی، قوم میں پڑ گئی، وہاں پھر دشمن کو موقع مل جاتا ہے، وہاں پھر کام کرنا آسان ہے. تو اس اعتبار سے آج بہت ہی ایک نازک صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں، اور سب سے پھر خطرناک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف تو مذاہب کا بھی ہوتا ہے، مسالک کا بھی ہوتا ہے، قوم کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، قرآن کریم کی آیت ہے وَجَعَلْنَا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ شعوب اور قبائل جو اللہ پاک نے بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے ہے، یہ تعارف کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو بجائے ذریعہ تعارف کے ذریعہ تعریف بنا لیا.
سمجھ رہے ہیں؟ تعارف اور تعریف میں فرق ہے. یہ اللہ پاک نے تعارف کے لیے تاکہ پہچان میں آسانی ہو. اب سب کا نام، بہت سارے نام ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ لگائے گا اپنے خاندان کا نام، کمیونٹی کا نام، اپنے قبیلے، تو پہچاننے میں آسانی ہوگی. تو یہ تعارف کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس کو ذریعے تعریف بنایا، خود پسندی کا. کہ میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میری قوم معزز ہے، اس کی قوم نیچے. یہ اونچ نیچ، ذات پات، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلام میں یہ تصور ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ بہت ہی ایک بدبودار چیز ہے عصبیت. اس کو تعبیر بھی حدیث میں کیا گیا نا، غلاظت کے کیڑے سے. پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم دین کے طالب علم ہو کر، دین کے داعی ہو کر، دین کے معلم ہو کر، اس کے باوجود اگر ہمارے اندر عصبیت موجود ہے، قومیت موجود ہے، لسانیت موجود ہے، تو یاد رکھیں کہ باوجود اس پڑھنے لکھنے کے ہم جاہل ہی رہیں گے. یہ چیز شریعت نے مٹا دی ہے. حضور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے نا، آپ نے اس چیز کو مٹا دیا. وہ صحابہ، وہ قبائل برسوں کی جن میں دشمنیاں تھی، آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. آج ہم محبتوں کو نفرتوں میں بدل رہے ہیں. تو یاد رکھیں، کبھی یہ چیز ذہن میں نہیں لائے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ پاک جانتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ پاک تمہاری ظاہری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک تمہارے دل کی کیفیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور فیصلے بھی اس بنیاد پہ ہوں گے، فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے. مال و دولت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے، ورنہ قارون کامیاب ہو جاتا. قارون ناکام ہوا، زمین میں دھنسا دیا گیا، قیامت تک دھنس رہا ہے. حالانکہ آج بھی ہم اس کے خزانے کی مثال دیتے ہیں، خزانہ قارون. بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت پر فیصلے نہیں ہونے. ورنہ ابو لہب کو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کے معنی شعلہ، اور وہ ایسا سرخ و سفید تھا، اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا. لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. فیصلے ہونے ہیں اعمال کی بنیاد پر، دلوں کے تقوی کی بنیاد پر. اور آج اس چیز کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم نے اپنا تعلی اور فوقیت کا مدار بنایا ہے صرف قومیت کو، کہ میں فلاں خاندان سے، میں فلاں نسب سے ہوں، چاہے اعمال صفر ہو. اعمال نہیں ہے، یاد رکھیں، نجات نہیں ہے. جہاں بھی ایمان قرآن کریم میں آمنو آیا ہے، ساتھ میں کیا قید لگی ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات. تو عمل الصالحات اگر عمل صالح نہیں ہے اور نفس میں صرف اپنے اعلیٰ ہونے کے، نسب کے، بڑا ہونے کے نعرے لگاؤں، یاد رکھیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اعمال والی زندگی نہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد آپ سے ہے کہ ہم ایک پکے سچے مسلمان بھی بنیں، ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک محب وطن اور سچے اور وفادار پاکستانی بھی بنیں. ایک پکا ایمان والا جو ہوتا ہے، یاد رکھے اس میں وفاداری کی صفت ہوتی ہے، وفاداری کی صفت ہوتی ہے. اور جو انسان اپنے مذہب اور دین کے ساتھ وفادار ہو، اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہو، یہ انسان کامیاب رہتا ہے، یہ کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے. جس طرح انسان کو اپنے ماں باپ سے وفادار رہنا ضروری، اسی طریقے سے اپنے اساتذہ اور بڑوں کے ساتھ وفادار رہنا بھی ضروری. میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ وفادار رہوں. میں یہاں کھا رہا پی رہا ہوں، گیت کسی اور کے گا رہا ہوں. اب ہوتا ہے نا، 2-4 دن کے لیے میں کسی اور ملک چلا گیا، اپنے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہے اور پاکستان ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے پھر
بہرحال ہمارے جیسے بڑوں سے سنا اپنے بزرگوں سے کہ یہ پاکستان سب کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ماں گود میں لیتی ہے نا بچے کو، پھر اسی گود میں وہ آتا ہے. عارضی چکا چوند باہر کی دیکھ لے اور ظاہری ایک وہ دیکھ لے روشنیاں، تو انسان کو بعض دفعہ واپس آ کر اپنا ملک حقیر لگنے لگتا ہے، لیکن پھر دماغ خود درست ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے ہمارے اس خداداد مملکت پاکستان کو ہر اعتبار سے نعمتوں سے نوازا ہے، ہر اعتبار سے. اور سب سے بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک میں آزادی کہاں ہے اس درجے کی. قربانی پہ آزادی نہیں ہے، اسلام کا نام لینے پہ آزادی نہیں ہے. اس درجے کی آپ مساجد آپ کو اذانیں سنائی نہیں دے گی. یہاں تو آپ دیکھ لیں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ بعض ایسے اسلامی ملک بھی ہے کہ وہاں بھی آپ کو مساجد بہت کم نظر آئیں گی، مشکل سے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اذان کا آنا، کان میں اذان کی آواز سنائی دینا، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا جانا ہوا کچھ وقت پہلے دہلی ہندوستان، تو یہ نعمت ہر گلی میں مسجد کا ہونا، اذان کا سنائی دینا، اس نعمت کی قدر پاکستان میں آ کر آتی ہے. یہ ہر ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ جگہ گلی میں مسجد نظر آئے گی. ازبکستان ہمارا جانا ہوا، یہ کیفیت نہیں ہے وہاں، یہ آزادی نہیں ہے وہاں کہ آپ جہاں بس نماز کا وقت ہوا بھئی یہاں سامنے مسجد ہے، گاڑی روکی مسجد میں گئے نماز پڑھ لی. مسجدیں اتنی زیادہ نہیں ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. تو آزادی کی نعمت یہاں موجود ہے، اسلام کی نعمت ہمیں یہاں موجود ہے. الحمدللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس موجود، خانقاہیں موجود، دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، دینی سلسلے چل رہے ہیں، تصوف و سلوک کے سلسلے آباد ہے، دینی مدارس بڑے بڑے جامعات موجود ہیں. ازبکستان میں بخارا سمرقند میں ہم گئے مدارس میں، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں رقبے کے لحاظ سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت بڑے بڑے رقبے پر، لیکن آباد نہیں ہے، آباد نہیں ہے. اور جو طالب علم ہیں ان کا آپ جیسا حلیہ نہیں ہے، آپ جیسا حلیہ نہیں ہے وہاں کے طلباء کا. اور وہاں کے لوگ جن سے ملاقاتیں ہوئی علماء سے، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث کا علم ہمارے یہاں سے شروع ہوا، بخارا سے، ترمذ سے، سمرقند سے، لیکن فرمایا کہ ہم اس سے محروم ہیں، آپ لوگوں نے وہ لے لیا. اس نعمت کی قدر آپ لوگوں نے کی، پاک و ہند والوں نے، تو یہ علم آپ لوگوں کے پاس آ گیا. وہ آج قدر کر رہے ہیں، وہ آج حسرت کر رہے ہیں، اور ہمیں قدر نہیں ہے. تو بس آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کے والدین نے قربانی دی ہے، آپ کو حصول علم دین کے لیے فارغ کیا ہے، وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، آپ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ سے کام کا ملازمت کا تقاضا نہیں ہے کہ بھئی چلو تم بھی کما کے لاؤ. وہ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کو فارغ کیا لباس کا، کھانے کا، پینے کا، آپ کی ضروریات کا. تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے نا پہلے زمانے جیسے طالب علمی جیسا کہ طلبہ بیچارے محنت بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی گھروں سے جمع کر رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. طالب علمی تو نہیں دیکھی آپ لوگوں نے، ہم نے اور آپ نے، صحیح طالب علمی جس کو کہتے ہیں. تو مزے ہیں. تو جب چاہا میں آ گیا، جب چاہا چھٹی کر لی، کلاس میں جیسے بیٹھ گیا، یہ ناقدری ہے. تو اپنے ملک کی بھی قدر کر، اپنی سب سے پہلے تو ایمان کی نعمت کی قدر کریں. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان کے نعمت کی ناقدری مت کریں. اسی طریقے سے ہمارے یہ ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس نعمت کی بھی قدر کریں. اور آپ دین کے طلباء ہیں، ہم اور آپ سب، اور اس دین کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی قدردانی کر لیں. اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی ہے محنت سے پڑھنا، پابندی سے آنا، اساتذہ کا ادب اور احترام کرنا. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
وحشتوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تلک، وحشتوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تلک، ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تلک۔ یہ بہت ہی قیمتی نصائح ہمیں عنایت فرمائے حضرت الاستاذ صاحب نے، اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں لیول 2 کے طالب علم اویس عباسی کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور قومی نغمہ پیش کریں۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے شہادت کے جذبے سے سرشار سب کیا کہیں گے شہادت کے جذبے سے سرشار سب کیا کہیں گے انہیں رہ کے آزاد اب۔ نغمہ حریت ہر گھڑی عام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ اس کی شاہین کی بجلیوں سی جبر، نوجوانوں کی ہے شیر جیسی پلٹ۔ اس کی شاہین کی بجلیوں سی جھپٹ، نوجوانوں کی ہے شیر جیسی پلٹ۔ ہر بباطل کا ہر ایک ناکام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں رب العلا، اس میں ہر کام ہے۔ ماشاءاللہ یہ اویس عباسی جو ہمارے سامنے قومی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا اس جامعہ ہادہ کے نائب مدیر حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اخو المؤمن، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی یہ تقریب الحمدللہ بڑی ہی خوشی، مسرت اور پروقار تقریب ہے۔ پرانے طلباء اور اساتذہ اکرام کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے ادارے کی کہ یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے کسی نہ کسی درجے میں مجلس کا، تقریب کا انعقاد کیا جائے اور ملک و ملت سے، اپنے اس پیارے ملک پاکستان سے اپنی محبت کا، عقیدت کا کچھ نہ کچھ اظہار کیا جائے۔ مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی جامع اور تفصیل کے ساتھ اس ملک کے بننے کے مقاصد پر خاص طور پہ جو نکتے کی بات انہوں نے فرمائی کہ اس ملک کے قیام کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا کتنا بڑا حصہ ہے، اور آج ہمیں اس سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہایت ممنون و مشکور ہیں اپنے ان اساتذہ اکرام کے کہ جنہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے برادرم اور رفیق مولانا عبد المحمن صاحب خاص طور پہ اس موقع پر بھی انہوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اور رات گئے تک اس بارے میں فکر مند رہے۔ اسی طرح مولانا عمر ظفر صاحب، مولانا علی ظفر صاحب اور اسکول کے دیگر اساتذہ اکرام، انہوں نے بہرحال محنت کی اور اس کے نتیجے میں ہم آج کی یہ تقریب اس خوبصورت انداز میں منعقد کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو، اس مجلس کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور جس مقصد اور عنوان سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور مدرسۃ البنات میں بھی طالبات و معلمات تک آواز جا رہی ہے، وہ بھی الحمدللہ اس مجلس میں شریک ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم نعمت آزادی کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے ذہن دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک مخصوص خول کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ایک رسم و رواج ہے، یہ کیا نئے طور طریقے مدارس کے اندر شروع ہو گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کا مقصد اور اس کی ضرورت ایک عام مسلمان کے مقابلے میں دینی مدارس کے علماء، طلباء اور دینی طبقات کے لیے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہماری حیثیت اس مرغی کی نہیں ہے، بے وفا مرغی، جیسے کہتے ہیں کہ جو دانہ تو اپنے مالک کے گھر کھائے لیکن انڈا کہاں پر دے؟ پڑوسی کے گھر پر۔ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو زمین اور جو ٹکڑا اور جو خطہ ہمیں دیا ہے، اور آج اسی کی برکت ہے کہ آپ پوری آزادی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ اور حفاظت کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو، دینی سلسلوں کو، مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو، سیاست کو، تمام سلسلوں کو اتنی آزادی اور خوشگواری کے ساتھ جو انجام دے رہے ہیں، یہ نعمت آپ کو اس ملک پاکستان نے فراہم کی ہے۔ آج
کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا جب اس شعبے کا سال پورا ہوتا ہے، کسی سیاسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھنے والا جب ان کا سال پورا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج ہمارا یوم تاسیس ہے. سنا ہوگا نا آپ نے، ادارے اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں اپنا یوم تاسیس مناتی ہے، اس پہ تقریبات ہوتی ہے، اس میں اپنے اپنے پرچموں کی، جھنڈوں کی پرچم کشائی ہوتی ہے. وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں، گلہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جس شعبے میں بھی کردار ادا کر رہا ہوں، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، یہ کردار آزادانہ طور پر کرنے کے لیے جو میدان مجھے جس ملک نے دیا ہے، اس ملک کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اپنی سیاست کے لیے اپنے جھنڈے کی پرچم کشائی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، پاکستان کے جھنڈے کی پرچم کشائی پر کیوں اعتراض ہے؟ کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور بہت خوبصورت اور یقینی بات کی، اس حقیقت کا ادراک آج کر لینا چاہیے آنکھیں کھول کر کہ جس آزادی کے ساتھ میں اور آپ اپنی تمام ترتیبوں کو لے کر چلتے ہیں، الحمدللہ دین کا ہر شعبہ وہ آزادی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی تنگی آتی ہے تو بقول حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدوم کے کہ آج ہمارے دینی کام میں رکاوٹ خود ہمارے برے اعمال بنتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کو اٹھا کے دوسرے کے کندھے پہ توپ دیتے ہیں. اس لیے اس نعمت کی قدر کی ضرورت ہے دوستوں، اس کی قدردانی کی آج ضرورت ہے. اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کی اس محنتوں کو، اس سوچ کو اور اس دور اندیشی کو خدا را ہم اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ضائع نہ کریں. اس لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب زید مجدوم بیان فرما رہے تھے، ہم خود موجود تھے. فرمایا اللہ پاک نے ہمیں پاکستان وہ عظیم نعمت دی ہے کہ جب بھی کسی پڑوسی اسلامی ممالک پر تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو پاکستان نے اس ماں کا کردار ادا کیا کہ جس کا دامن بہت کشادہ ہے. ہمارے پڑوسی اسلامی ملک افغانستان پر ایک طویل عرصہ تکلیف کا گزرا، وہاں سے ایک لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین آئے، دنیا کا کوئی ملک ان کو قبول نہیں کر رہا تھا. اسی 1947 میں بنے ہوئے ملک پاکستان نے ان کے لیے نہ صرف اپنے دروازے کھولے بلکہ بڑے بڑے کیمپ ان کے لیے قائم کیے، ان کو یہاں کے کاروبار کا موقع دیا، ان کو عزت دی. بنگلہ دیش پر مشکلات آئی، برما پر مشکلات آئی، یہی پاکستان تھا جس نے ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کیے، دامن وسیع کیا، عزت دی. میں یہاں تک عرض کروں گا کہ ہمارے ایمان کے مراکز حرمین الشریفین مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ، اللہ پاک ان دونوں کو سلامت رکھے، جب سرزمین حجاز پر کبھی بھی تکلیف آئی پاکستان بننے کے بعد، اس بات کو اپنے ریکارڈ میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ حرمین الشریفین میں بھی اگر کسی نے شرارت کی کوشش کی اور ان کو کسی دشمن سے اندیشہ ہوا، سب سے پہلے انہوں نے جس ملک کو آواز دی اور جس کی طرف دیکھا وہ آپ کا ملک پاکستان تھا. اور اسی ملک نے، یہیں کی افواج نے الحمدللہ ہمیشہ حرمین الشریفین کا ایک سپاہی بن کر، ایک محافظ بن کے اپنا کردار ادا کیا.
اس لیے اگر نالائق بیٹا، نافرمان بیٹا باپ کے بنائے ہوئے گھر کو بگاڑ رہا ہو تو اس میں قصور باپ کا نہیں، اس نالائق کا ہے. اس میں قصور اس گھر کا نہیں، اس نالائق اور نافرمان کا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم نکل آئے نالائق، نکمے، کامچور، لہذا اب ہم جو گڑبڑ اور چوریاں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تو چور کہنا مشکل ہے، اپنے آپ کو قصوروار کہنا مشکل ہے. تو چلو جس والد نے، جس باپ نے ہمیں یہ ملک بنا کر دیا ہے اس پہ الزام تھوپ دو، یا چلو جس نے یہ گھر بنا کر دیا اس گھر پہ الزام تھوپ دو. یہ جو آپ اپنے معاشرے میں، ماحول میں باتیں سنتے ہیں نا دوستو، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے ان معاملات کے اندر. یہ چائے کے کھوکوں پر بیٹھ کر اور پان کے کیبنوں پہ کھڑے ہو کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت حال سے واقف ہو کر آنے والے حالات کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے. ہر آدمی اپنے درجے میں، لہذا چوری میں کر رہا ہوں، بجلی کے کنڈے میں ڈال رہا ہوں، بل میں 2 نمبری میں کر رہا ہوں، سب 2 نمبر کام ہم کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، پاکستان ہے ہی ایسا، کر میں رہا ہوں، قصور پاکستان ہے. کیوں کر رہے ہو؟ وہ بنانے والے ہی ایسے تھے. یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ گھر کا وہ بیٹا ہے جو نہایت نالائق اور نافرمان کامچور آدمی ہے. بڑوں نے تو قربانی دی. پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے نا دوستو، ایک حقیقت کو سمجھ لیں. ہمارے ایک عالم نے بڑے کام کی بات لکھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو پاکستان بنا اور مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے، تو یہ مسلمان اس وقت تقسیم سے پہلے جو بر صغیر پاک و ہند مشترکہ تھا، اس وقت یہ مسلمان کس حالت میں رہتے تھے؟ کیا یہ فقیر، غریب، بھکاری تھے؟ بڑے بڑے نواب اور جاگیردار تھے. پاکستان میں تو ہم مالدار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2021 ماڈل کی گاڑی آ جائے، یا جس کے پاس S20+ سیمسنگ کا موبائل آ جائے، ہے نا؟ یا جو ذرا اکڑ کے چل رہا ہو، پیر چوڑے کر کے، ہم کہتے ہیں بھئی بڑا مالدار جا رہا ہے. یہ سوچ اتنی ہو گئی ہماری. یقین کریں وہ جو تھے نا، وہ نواب خاندان کہلاتے تھے، اور ان کے صرف بنائے ہوئے محلات اور گھر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس میں باقاعدہ، آج کل لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جانور پالتے ہیں، کسی نے طوطے پالے، کسی نے خرگوش پالے، کسی نے بکری پالی، مرغی پال لی نا. ان کے محلات کے صحنوں میں اور بنگلوں کے اندر باقاعدہ خدمت کے لیے ہاتھی کھڑے ہوتے تھے. وہ ساری قربانیاں دی گئی، وہ ساری جاگیریں، وہ زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ فیکٹریاں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. بڑوں سے کتنے ایسے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے جو بر صغیر پاک و ہند کے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے تھے، جن کی کمپنیاں تھیں، فیکٹریاں تھیں، سب کچھ چھوڑا. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہیں خطرہ اپنے مال و اسباب کا نہیں تھا، سیاست کا نہیں تھا، زمین کا نہیں تھا. گھر ان کے وہاں اس سے بڑے تھے. انہیں اپنے آنے والی اس نسل کا خطرہ تھا جو آج آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان غیر محفوظ ہو جائے، ہندو غالب آ جائے، ہندوانہ مزاج غالب آ جائے. اس لیے ایک بڑی محنت ہے. جیسے آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ یہ صرف ایک حادثاتی ملک نہیں، ایک لازوال داستان ہے اس کے پیچھے، جس کو آج جاننا بہت ضروری ہے دوستو. تو آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ساتھی کسی نہ کسی درجے میں اپنے جذبے کا اظہار کر لے، اور
یہ اظہار کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ دور حدیث کے طلباء یا تخصص کے طلباء اور جو اساتذہ اکرام تشریف فرمائے انہیں تو یہ بات پتہ ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے تھے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ نے خوشی سے مکہ چھوڑا؟ حدیث پاک میں روایت ہے جب آپ مکہ سے باہر نکلے، آبادی سے باہر آئے تو مڑ کر مکہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا اے مکۃ المکرمہ، اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ یہ آقائے دو جہاں کے الفاظ ہیں۔ اپنی مٹی سے محبت کا سبق ہمیں اللہ کے محبوب سے ملا ہے۔ کیا بخاری شریف میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اشعار نہیں پڑھے آپ نے؟ راتوں کو رو رو کر مکہ مکرمہ کو، وہاں کے پہاڑوں کو، وہاں کے درختوں کو، وہاں کی جھاڑیوں کو یاد کرتے تھے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے مکہ مکرمہ کو یاد کیا، اپنے وطن کو کی جدائی کو یاد کیا، اس درد کو محسوس کیا، تو کیا ہمیں سنت سے اور حدیث سے ایک پیغام نہیں مل رہا کہ جس مٹی میں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہاں کی محبت ہماری گھٹی میں ہونی چاہیے، ہمارے مزاج میں ہونی چاہیے۔ اس لیے صرف اس مقصد کے لیے، یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، لیکن نعمت ملک کی مفت میں مل گئی آزادی کی تو ہنسنا، کھیلنا، باتیں بنانا یہ آسان ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو اس آزادی کی نعمت کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مملکت خداداد کی تعمیر میں، ترقی میں حتی المقدور اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدے میں گر کے ہم نے مانگی ہے یہ دعا، سجدے میں گر کے ہم نے مانگی ہے یہ دعا، میرے وطن کو سلامت رکھنا میرے خدا۔ ہم سب سن رہے تھے اپنے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب جو ملفوظات بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ہم سبق ساتھی تخصص فی الفقہ الاسلامی کے طالب علم محمد بشیر بن سلطان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے۔ یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے، یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے، جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے،
سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء چار سو، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء چار سو، کیسے مٹ جائے گا منٹ تحریر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سبز لالی پرچم جو لہراتا رہے، ہو مزدور یا کسان مسکراتا رہے، سبز لالی پرچم جو لہراتا رہے، ہو مزدور یا کسان مسکراتا رہے، عزم و ہمت ایمان قوم کی تعمیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو، خوشیوں کی چار سو ہر در برسات ہو، دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو، خوشیوں کی چار سو ہر در برسات ہو، یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، غالب ہے صدا پاس بسانے وطن، بچ نہیں پائیں گے دشمنان وطن، غالب ہے صدا پاس بسانے وطن، بچ نہیں پائیں گے دشمنان وطن، سچ کی تعمیر ہے، حق کی جاگیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے۔ اسکول کے جو طلبہ ہیں نا، اسکول کے طلبہ صرف وہ اپنی جگہوں پہ بالکل خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، باقی طلبہ جو ہے نا وہ صحیح ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں، باقی پیچھے کے طلبہ آپس میں بالکل بات چیت نہیں ہوگی، خاموشی کے ساتھ، ابھی دعا ہونے والی ہے، صرف اسکول کے طلبہ کھڑے رہیں اور بالکل سامنے کی طرف دیکھیں اور اپنے اس ساتھی کے ساتھ ساتھ قومی ترانہ پڑھتے رہیں، یہ پڑھیں گے آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ درخواست کروں گا لیول 3 کے طالب علم ضمائر سے کہ وہ آئیں اور قومی ترانہ پیش کریں۔ پاک سرزمین شاد باد،
پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلسلت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستاروں ہلال، زیور ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سائے خدا ذوالجلال، ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قومی ترانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں خصوصی دعا کے لیے درخواست کروں گا اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب سے دو دعا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہے گناہ کی ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اس خداداد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہر قسم کے دشمنوں سے آفات سے بلیات سے اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ وطن کی محبت نصیب فرما دے. پکا سچا مسلمان بنا دے اور پکا سچا محب وطن پاکستانی بنا دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہر قسم کی وبائی صورتحال سے آفات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب تمام مسلمان جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی مکاتب کی دعوت و تبلیغ کی تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں.